ماجرا کیا ہے؟ اگر نبی حجرے عائشہ میں ہے، محبت اور عقیدہ دیکھیے، نبی حجرے میں عائشہ میں ہے تو رب کا حکم ہے آواز نہ دینا، آواز نہ دینا، دروازہ نہ کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے بے ادبی ہوگی، اور خدا کو اپنے حبیب کی ذرہ برابر بے ادبی گوارا نہیں۔ اے اللہ، کوئی دور و دراز سے ملنے کے لیے آیا ہے تو پھر اگر نہیں کھٹکھٹائیں گے تو نبی کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی آیا ہے؟ تو قرآن ہی جواب دیتا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں تم چلے تھے آنے کے لیے، جبھی آمنہ کے لال کو خبر ہو گئی تھی کہ کوئی بندہ، کوئی غلام آ رہا ہے ملنے کا۔ نبیوں کے امام کی بات کر رہے ہو، نبی کے غلاموں کی بارگاہ میں کسی درگاہ پر چلے جاؤ، گھر سے نکلتے ہو صاحب مزار کو خبر ہوتی ہے کہ میرا چاہنے والا میرے پاس ہے۔ یہ وحی کا عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہو؟ جبریل اپنی مبارک لبوں کو، کافری لبوں کو نبی کے تلووں پر مس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس ہوتی نبی کے دار۔ جبریل جگانے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ جبریل پیغام خدا، پیغام سلام پیش کر دیتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، براق لایا جاتا ہے، سمیٹ کر بتاتا ہوں، براق لایا جاتا ہے، نبی براق پر سوار ہونے میں توقف فرماتے ہیں۔ آواز آئی ہے جبریل میرے حبیب سے پوچھو توقف کی کیا وجہ ہے، ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا آقا توقف کی وجہ کیا ہے؟ آمنہ کے لال شفیع امت نبی رحمت کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ فرمانے لگے اے جبریل، آج اس مبارک گھڑی میں خدا کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، مجھے دلہا بنا کر جنتی سواری براق پر بٹھایا جا رہا ہے۔ نبی اس وقت جب تیار ہوئے، حدیث میں ہے کہ ایک پگڑی جبریل علیہ السلام جو جنت سے لائے تھے وہ پگڑی باندھے، اس پگڑی کے تعلق سے محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پگڑی فرشتوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ اور کب تیار کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنا نہیں تھا، اس کے 1000 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ پگڑی تیار کی تھی، اور نبی کو جبریل علیہ السلام نے وہ پگڑی باندھی۔ 4 پیج تھے اس میں، 4 مرتبہ 4۔ نبی نے فرمایا کہ آج دلہا بنا کر فرشتوں کی عظیم جماعت کے ساتھ مجھے جنتی سواری براق پر بٹھایا جا رہا ہے۔ اے جبریل، قیامت کا دن کتنا خوفناک دن ہوگا، میری امت بھوکی پیاسی قبروں سے اٹھے گی، گناہوں کی گٹھری اس کے سر پر رکھی جائے گی، ننگا بدن ننگا پاؤں ہوگا، اور پلسرات کے راستے کو طے کرنا ہوگا۔ قیامت جو 50,000 سالہ دن ہے، سورج آگ برسا رہا ہوگا، سوائے نیز پر سورج ہوگا۔ آج سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، مگر اس کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ آج سورج کی پیٹھ زمین کی طرف ہے، پیٹ نہیں ہے۔ اگر یہ سورج آج پلٹ جائے، پیٹھ کے بجائے پیٹ زمین کے طرف آ جائے، تو حدیث میں ہے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک لمحے کے اندر چل کر ختم ہو جائے گی۔ اتنی تپش ہے سورج میں، اتنی گرمی، اتنی شدت ہے سورج میں، اور سورج ہے کتنا بڑا؟ زمین سے 13 لاکھ درجہ بڑا ہے یہ سورج۔ کتنے لاکھ؟ 13 لاکھ درجہ بڑا ہے یہ سورج۔ اتنی دوری پر سورج ہے مگر اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ قیامت کا دن سورج سر کے اوپر ہوگا، اللہ پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ میری امت بھوکی ہوگی، پیاسی ہوگی، ننگا بدن ننگا پاؤں ہوگا، گناہوں کی گٹھری سر پر ہوگی، پلسرات کی باریک راستے کو کیسے طے کر پائے گی؟ آج میرے اوپر رب کی طرف سے انعامات کی برسات ہو رہی ہے۔ اے جبریل، اپنی امت کی غموں کو یاد کر کے میں نے توقف کیا ہے،
کہ میری امت گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ٹبکیاں لیتا ہوگا. جس کا گناہ جتنا ہوگا اس کے بدن سے اتنا پسینہ، بال کے جسم کے بال کے جڑوں سے اس طرح پسینہ نکلے گا، آپ کو لگے گا کہ کوئی نالا بہ رہا ہے. گنہگار کے جسم سے، بال کے جڑ سے اتنا پسینہ نکلے گا، پسینے میں گنہگار ڈبکیاں لیتے رہیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جبریل، توقف کی وجہ یہ ہے کہ میری امت پل صراط کی باریک راستے کو کیسے طے کرے گی، جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز. اللہ اکبر. آواز آئی ہے جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ آپ اپنی امت کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کی امت جب قبروں سے اٹھائی جائے گی تو اس کے لیے نوری سواری کا انتظام کیا جائے گا. قرآن کی آیت نازل ہوئی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ نبی کے ہر غلام کے لیے اللہ رب العالمین نوری سواری کا اہتمام فرمایا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قربانی کے جو جانور ہیں اس کو خوبصورت تندرست بنا کر کے رب العالمین ہمارے قبروں پر، ہمارے پائتنی، ہمارے قبروں کے پیچھے حصے میں اسے کھڑا کرتے ہیں. وہ سب سواری میں سوار ہو کر کے نبی کی امت پل صراط سے گزر جائے. درود پاک پر اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھوڑی دیر سنیں گے نا بھائی، سنیں گے نا. آپ بیٹھے بیٹھے مت کیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب کے معراج کا تذکرہ سن رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. آج سنیوں کے محفل میں عید کے جیسے خوشیاں ہیں، سنیوں کی محفل میں محلوں میں گھروں میں عید کے جیسے خوشیاں ہیں. اور دوسرے لوگ تو کہتے ہیں کہ آج کیا ہے. ارے کیا ہے تم کیا جانو، ہم سے پوچھو کہ آج کیا نہیں ہے. کیا ہے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو کہ آج کیا نہیں ہے. نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ جو ملا تو آج ہی کی رات ملا، اور تم کہتے ہو آج کیا ہے. پڑھیے جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. سوار ہوئے براق پر، جب اللہ نے فرمایا فکر نہ کریے سواری کا اہتمام ہوگا، سوار ہو گئے. کہاں گئے؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی میں تمام نبی موجود تھے. 7 صفیں لگی تھی مسجد اقصی میں. تفسیر کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ 3 صف نبیوں اور رسولوں کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی سارے رسول موجود تھے. اور 4 صفوں میں فرشتے تھے. کتنے فرشتے رہیں گے بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی تھے وہاں پر. تو کیا آج کا دور تھا کہ خبر دی گئی تھی کہ نبی آنے والے ہیں، کون سے ٹائم پہ آنے والے ہیں؟ سارے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں، استقبال کے لیے سب باندھے کھڑے ہیں اور مصلی امامت خالی ہے. حضرت آدم کو کس نے بتائی کہ نبی آنے والے ہیں مسجد اقصی میں؟ تمام نبی وہاں جلوہ فرما ہے. اللہ اکبر. مصلی امامت پر آمنہ کے لال کو جبریل علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر وہاں کھڑا ہے. تمام نبی ہمارے نبی کے اختتام میں نماز پڑھتے ہیں. نماز جبریل اذان دیتے ہیں، اقامت بھی پڑھتے ہیں، وہیں پر اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، نماز. اب نبیوں کا غیب دیکھو. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ وہ عظیم نبی اللہ کے حبیب ہیں کہ یہی کلمہ
کلمہ ہمارا ہے وہ کلمہ تمام نبیوں کا بھی ہے، مگر ان کے ماننے والوں کا کلمہ الگ ہے، مگر نبیوں کا وہی کلمہ ہے جو کلمہ ہم امتی کا ہے۔ سارے نبی کونین اللہ کے حبیب کے اختتام میں نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی نماز فرض نہ ہوئی، ابھی نبی معراج میں جا رہے ہیں، واپسی پر نماز کا تحفہ ہمیں ملا ہے، لیکن فرضیت نماز سے پہلے جو نماز پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، اور فرضیت کے بعد جو نماز پڑھے اسے امتی کہتے ہیں۔ تمام نبی کے اختتام میں نماز ادا کی، پھر وہاں سے عروج بلندی کے طرف، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ پھر اور آگے بڑھ سدرا پہنچے، سدرا میں 2 کرسی لگی ہے۔ نبی نے فرمایا اے جبریل یہ 2 کرسی کیوں ہے؟ جبریل نے عرض کیا آقا میں جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں 2 ہی کرسی۔ بولے جبریل 1 کرسی کس کے لیے؟ بولے حضور 1 کرسی پر میں آپ کا غلام بیٹھتا ہوں۔ بولے دوسری کرسی پر کون بیٹھتا ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ اب تک یہ کرسی خالی ہے، اور یہ کرسی کب بنی ہے مجھے بھی نہیں پتا، جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے لے کر دیکھ رہا ہوں یہ کرسی خالی۔ نبی رحمت مسکرا دیا، فرمانے لگا اے جبریل یہ کرسی تمہارے وجود سے پہلے رب العالمین نے بنایا ہے، 2 کرسی اس لیے ہے کہ ایک کرسی پر تم بیٹھ رہے ہو اور ایک کرسی معراج کی رات یعنی آج کی رات میں بیٹھوں گا۔ جبریل سے بات ہوئی، جبریل نے وہاں سے معذرت چاہی کہ یا رسول اللہ 1 بال برابر میں نہیں بڑھ سکتا، اگر 1 بال برابر آگے بڑھوں گا تو خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائے۔ اور جبریل نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھی نہ جاؤ، جبریل نے عقیدہ دیا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے قسم خدا کی یہ مسلک اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، بلکہ وہی عقیدہ جو فرشتوں کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے جو تمام صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جبریل نے کہا میں نہیں جا سکتا، حضور آپ بھی نہ جائیے۔ جبریل نے یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ آپ جائیے میں نہیں جا سکتا۔ اب عقیدے کی بات سنیے، جبریل نے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھا اور اپنے آپ کو نبی کے جیسا نہ سمجھا۔ اگر جبریل نبی کے جیسا اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ بھی چل پڑتے تھے، اور اگر نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے تو روک لیتے تھے۔ جب جبریل سید الملائکہ آمنہ کے لال کو اپنے جیسا نہ سمجھے تو آج کا یہ کٹ ملا 14 صدی گزرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے طرح بشر ہے۔ قسم خدا کی جب سید الملائکہ نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھے تو کوئی اگر نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تو میرا عقیدہ بولتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آج اگر تم ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو وہی عقیدہ اپنا لو جو عقیدہ جبریل امین نے اپنایا ہے۔ عشق محبت نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی آگے بڑھے، جبریل رکے، وہاں پر نبی نے پوچھا جبریل کوئی حاجت ہے؟ تو کوئی سب جانتے ہیں نا، ایک احسان جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا تھا نا ظاہراً، ورنہ نبی کے اوپر جبریل کا احسان کیسے؟ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کوئی حاجت ہے تو کہو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ جبریل نے کہا جس سے ہے تو اس سے کہو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اب نبی فرما رہے ہیں جبریل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں پر میں کم علم ایک بات سنی، ذہن میں ایک بات آئی،
کہ یہاں جبریل تو رک گئے، اگر جبریل کی جگہ میرا عقیدہ بولتا ہے اگر جبریل کی جگہ یہاں پر حضرت بلال ہوتے تو وہ نہیں رکتے۔ میرا کم علم یہ بول رہا ہے، ناقص علم کی بنیاد پر میں بول رہا ہوں کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا ہے، عشق نہیں۔ بے خطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محوے تماشائے لبے بام ابھی۔ اگر حضرت بلال ہوتے تو وہ نہیں رکتے، اس لیے نہیں رکتے کہ حضرت بلال کے سینے میں اس کے رسول کوٹ کوٹ کر رب العالمین نے بھر دیا تھا۔ حضرت بلال نبی کا غلام بن کر نبی کے پیچھے پیچھے چلتے، چاہے نبی کے غلامیت کے بنیاد پر حضرت بلال کا وجود ختم ہو جاتا مگر بلال اسے گوارا کر لیتے، مگر نبی کے پیچھے پیچھے چلنا چھوڑنا یہ گوارا نہیں گا۔ وہاں سے جبریل نے عرض کیا تھا آپ ایک پروانگی دلا دیجئے کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے گی رب سے یہ پروانگی دلا دیجئے کہ جبریل پل صراط کے نیچے پر بچھائے۔ جبریل کچھ مانگنا تھا تو اپنے لیے کیوں نہیں مانگا؟ ہم گنہگار کیوں پل صراط سے گزارنے کے لیے؟ وہ بھی جبریل کا پر کتنا بڑا پر ہے، جبریل کا اللہ، جبریل کے کئی سو پر ہے، ایک پر اگر کھول دے جبریل علیہ السلام تو مشرق اور مغرب کو گھیر پر بچھائیں گے۔ پل صراط کے نیچے نبی کا غلام گزرے، اے جبریل اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے، ہم گزریں گے نا۔ جبریل سے پوچھو تو جبریل کا جواب ہوگا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں نے موقع غنیمت جانا کہ نبی کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، جو نبی امت کی مغفرت کے لیے رات رات جاگ کر عبادت کرتا ہو، اس نبی کی امت کو پل صراط سے گزارنے کے لیے اگر جبریل سہارا بن جائے تو وہ نبی خوش ہو جائے۔ تو یہاں جبریل جو پر بچھانے کی پروانگی مانگ رہے ہیں، ہم کو پار لگانے کے لیے پروانگی مانگ رہے ہیں، تو ہماری رضا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ذریعے سے مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں اور امت کا بھی فرض ہے کہ نبی رحمت سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ جب تک اپنی جان، اپنی آل و اولاد کی جان سے زیادہ محبت نبی سے نہیں ہوگی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی وہاں سے آگے بڑھتے گئے، 70,000 حجابات طے فرمایا، کتنے؟ 70,000۔ اب آخری مرحلے میں ہم پہنچ گئے، آواز آئی آگے بڑھیے، اذنو منی یا محمد، اذنو منی یا محمد۔ آواز آتی گئی، آپ بڑھتے گئے، آواز آتی گئی، آپ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مقام دنا پر پہنچے۔ مقام دنا کے آخری کنارے پر پہنچے تو آواز آئی قف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اے محمد رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ فرما رہا۔ کہاں آواز آئی؟ مقام دنا کے کنارے جب پہنچے، اللہ اکبر، وہاں سے آگے بڑھے، فَتَدَلَّا کا قابہ قوسین، قابہ قوسین، دو کمان کا فاصلہ۔ قوسین کا لفظ ہے قرآن میں، قابہ قوسین، دو کمان کا فاصلہ۔ دو کمان کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں ایک قوس سمدیت ہے اور دوسرا قوس ابدیت ہے۔ دو کمان اسی کو کہتے ہیں، قابہ قوسین جو ہے دو کمان کا فاصلہ، تو ایک قوس ابدیت سمدیت ہے اور ایک قوس ابدیت ہے۔
2 کمان. اب اگر یہاں پر رک جاتے, یہاں آج ہی میں نے پڑھا, اگر یہاں پر رک جاتے, قاب قوسین میں اگر رک جاتے تو یہ نبی کی آخری حد ہوتی, آمنہ کے لال کی آخری حد ہوتی اگر قاب قوسین تک رک جاتے. لیکن قرآن میں ہے قاب قوسین او ادنا, قوسین کے بعد او ادنا کا لفظ ہے سورہ نجم میں. او ادنا بہت قریب, بہت قریب. کتنا قریب یہ رب ہی جانتا ہے کہ کتنا قریب, رب ہی جانتا ہے کتنا قریب. پھر وہاں ہزاروں ہزار باتیں, تحیات للہ والصلوات والطیبات ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں. اور میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں شرم آئی کہ جب ہمارے ایک مسلم نوجوان کو طاؤس پڑھنے نہیں آئے, بسم اللہ پڑھنے نہیں آیا اسے. اور آج جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں نا, برا مت مانیے اگر اتحیات, لفظ اتحیات یہ جملہ صرف پڑھنے کو کہا جائے تو آدھے لوگ نہیں پڑھ پائیں. اتحیات اتحیات کرتے ہیں, اتحیات اتحیات کیا ہے وہ پڑھنا کو نماز میں واجب ہے, ایک ایک حرف تشہد میں. اتحیات وہ اتحیات نہیں ہے, وہ اتحیات ہے. تا کے اوپر بھی تشدید ہے, یا کے اوپر بھی تشدید ہے. کھڑا کر دیا جائے تو آدھے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے. ارے تم مسجدوں سے دین سے دور ہو جاؤ گے تو عزت تمہارے پیچھے کیسے بھاگے گی؟ اگر عزت چاہتے ہو, وقار چاہتے ہو تو مسجدوں سے محبت کرو, مسجدوں کے قریب آ جاؤ, دین سے جڑ جاؤ. جب دین سے محبت کرو گے تو خدا کا فضل تمہارے اوپر ہوگا اور مصطفیٰ کی عنایتیں تمہارے اوپر برسائیں گی. دین سے دور ہو کر سوچتے ہو کہ ہمیں عزت ملے گی, ہمیں وقار ملے گا. ایک طاؤس اور تسمیہ اگر قوم مسلم کا فرد نہ پڑھ پائے یہ ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے لیے. علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کرو, دین سے جڑ جاؤ. اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جھوٹے بھی تمہیں آنکھ دکھاتے ہیں. اسی جملے پر تو بوال ہوا ہے نا, اسی جملے پر نا. مگر سنیے, اصحاب کہف کے پیچھے بھی یہ کتا بھاگا تھا نا, اصحاب کہف کے پیچھے. اور 7 منٹ سنیں گے بھائی. اللہ آپ کے جذبہ کو قبول فرمائے. اصحاب کہف جب دقیانوت بادشاہ کے ظلم سے پہاڑ کے کان چھپنے کے لیے ایک کتا بھی ساتھ, انہوں نے کہا تم کتا ہو, تم دیکھ کر بھوکو گے تو مت جاؤ. یہ کتے بھوکتے ہیں نا, اسلام کے بارے میں معلومات نہیں اور اسلام پر بھوکتے ہیں. تو اسلام اور اس بانی اسلام کی شان میں گستاخی کرے, ہم اسے کتا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, چاہے وہ ہمارے قوم کا کیوں نہ ہو, کسی بھی قوم کا فرد کیوں نہ ہو. جو نبی اور آل نبی کی شان میں گستاخی کرے, اسلام اور قرآن کے خلاف بولے, تو ہم اس سے بدتر سمجھتے ہیں. اصحاب کہف کے پیچھے کتا لگا تھا. اصحاب کہف نے کہا ہے تم ہمارے ساتھ نہ چلو, تم دیکھ کر بھوکو گے, ہم پڑے جائیں. تو کتا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا, عرض کیا اے اللہ مجھے زبان دے تاکہ تیرے ہی نیک بندوں کے ساتھ میں کلام کر پاؤں. اللہ نے اسے زبان دیا. وہ کتا کہنے لگا اے اللہ کے محبوب بندو مجھے اپنے سے جدا نہ کرو, میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں کو دیکھ کر بھوکوں گا. میں آپ کے پیچھے آگے گھومتے رہوں گا آپ کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے. تم ہلاتے رہے کہ ہم کو جدا نہ کرو, تو کتے کی یہ ادا رب کو پسند آ گئی, رب کو پسند آ گئی. یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا, مگر کتا بن کر نہیں بلکہ بلعم بن باورا کی شکل میں بن کر جنت میں جائے گا. پہلے اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ کتا بھی تمہیں بھوکنا, دیکھ کر بھوکنا بنتا. اس لیے دین سے جڑ جاؤ, دین سے محبت کرو, مسجدوں مدرسوں سے محبت کرو, تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے, ہمارا آخرت بھی سنور.
رب کا دیدار ہوا. رائے تو ربی فی آسنا صورت مشکات شریف صفحہ نمبر 67 میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا اور رب نے میرے کاندھے پر دستے قدرت رکھا. میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی. نبی فرماتے ہیں کہ جب رب نے میرے کاندھے پر دستے قدرت رکھا تو میں نے اپنے سینے پر ٹھنڈک محسوس کی اور میں جان لیا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب جان لیا. مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑو. خدا تو غیب الغیب ہے, غیب الغیب خدا ہے. جب غیب الغیب نہ چھپے تو دوسری چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ آپ نے بہت ساری چیزوں کا معائنہ کیا وہاں پر, بہت ساری چیزوں کا. آپ نے کچھ ایسے محلات دیکھے جو بہت خوبصورت تھے. جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا آقا یہ اس کے لیے ہے جو غصہ کو پی جاتا ہے, یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتا ہے, جو عفون درگزر کرتا ہے, یہ اس کے لیے ہے. اور آج ہم سے یہی نہیں ہو رہا ہے. کوئی اگر کچھ بات بول دے ناراض ہو گئے تو اس کو درگزر کرنے کے بجائے ہم تس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ یہ انسان کی صفت ہے معاف کرنا, انسان کی صفت ہے. اور جب کوئی کسی کے غلطی کو معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, تو وہ حسین محلات معراج کی رات میں مصطفیٰ کو دکھایا گیا. یہ حسین محلات اس کے لیے ہیں جو لوگوں کے قصور کو معاف کریں. اور آج معاف تو چھوڑو, لوگ تو صرف آگ لگانے کا کام, لڑانے کا کام کرتے ہیں. اگر کسی نے کسی کو ناحق ستایا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ تو اسے دینا پڑے گا. بغیر بدلہ دیے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے. حقوق العباد جب تک وہ حقوق العبادت سے عبادت سے دستبردار نہ ہو, لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائیں گے مگر ساتھ میں بندوں کا حق بھی لے کر جائیں گے. کسی کو گالی دیا, کسی کو مارا, کسی کا حق دبایا, کسی کو ناحق ستایا, پھر وہ حق والے آئیں گے اور اپنا اپنا حق لے لیں گے. اور ایسے عالم میں جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر بھی حق والے آتے رہیں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ ان کا گناہ ان کے سر آ رہا ہے. ہر کوئی یہی چاہے گا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے, اور اس وقت وہ یہی سوچے گا کہ کاش دنیا میں مجھے سب لوگ ستائے ہوتے تاکہ آج میں اپنا سارا گناہ ان کے سٹا دے. تو وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی, لوگ آتے رہیں گے, گناہ ڈالتے رہیں گے. اب اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا فریادی آئے گا, اے اللہ اس نے مجھے ستایا. تو رب فرمائے گا ادھر دیکھ. ادھر دیکھے گا تو یہی محل اسے نظر آئے گا جو محل کے تعلق سے نبی نے آج کی رات فرمایا. خوبصورت عالیشان محل. وہ عرض کرے گا اے اللہ یہ کس کے لیے, کسی نبی کے لیے. آواز آئے گی یہ اس کی قیمت جو ادا کرے گا اس کے لیے. تو عرض کرے گا اللہ اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی. تو رب مسکرا کر فرمائے گا جیسا رب کی شان ہے, اپنے شان کے مطابق رب مسکرا کر فرمائے گا اس کی قیمت تمہارے پاس. وہ عرض کرے گا اے اللہ تو اللہ ہو کر مذاق کرتا ہے, اس کی قیمت مجھ گنہگار کے پاس کیسے. میں تو اپنے گناہوں کو لے کر پھنسا ہوں, میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا, اس کی قیمت تیرے پاس ہے. بولے اے اللہ کیا تو اللہ ہو کر مذاق کرے گا. رب فرمائے گا نہیں اس کی قیمت تیرے پاس ہے. بولے وہ کیسے. بولے یہ بندہ جس کا حق تمہارے پاس ہے تم کہتے ہو کہ اس نے ستایا ہے, تو اس کی غلطی کو تم معاف کر دو تو یہ محل تمہیں دیا جائے گا. وہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے, اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا. تو رب فرماتا ہے صرف اکیلے نہیں بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اور دوڑو اس محل میں لا دو. یہ انسان کی صفت ہے,
درگزر کرنا، معاف کرنا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معافی دینے والے کو پسند ہے۔ اور رب کے حبیب نے اس کا بھی نظارہ کیا کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور میں کچھ لوگ چھپے رہیں گے، عرش کے نیچے نور میں چھپے رہیں گے۔ تو نبی رحمت نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے آقا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے اور ماں باپ کی خدمت کرتے تھے۔ بتاؤ نماز سے ہم دور بھاگتے؟ جو نماز پڑھتا ہو اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہو وہ کہاں رہے گا؟ عرش کے نیچے نور کی جگہ میں پوشیدہ رہے گا۔ تو کتنا عظیم مقام ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، ماں باپ سے الفت کرنا، ماں باپ سے پیار کرنا۔ آج نوجوان ہیں ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں، ماں باپ کے لیے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے رکھو، الفت رکھو۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ حضور سرور کون آخری بات سنی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں ہے، لامقام ہے۔ کہاں ہے؟ لامقام، کوئی مکان نہیں۔ اللہ جہد سے پاک، جسم و جسمانیت سے پاک، لامقام ہے۔ مگر اسی لامقام میں ہمارے نبی بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محمد فرماتے ہیں وہی لامکا کے مکی ہوئے، سرے عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سرے عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان۔ اسی لامکا میں ہمارے نبی بھی ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، نبی تحفہ لے کر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام۔ یا نبی کا رب نے یا نبی فرمایا، اور آج ہم یا نبی کہیں تو شرک کا فتویٰ لگ جائے۔ یا نبی کہنا یہ خدا کی سنت ہے۔ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول قرآن نے کتنی جگہ فرمایا ہے، اور آج الحمدللہ ہم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ جھوم کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں بھی رب کے حبیب نے ہم گنہگار کو نہیں بولا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی نے ہم گنہگار کو بھی شامل فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اگر کوئی کہے یا نبی نہ کہو تو پھر اس سے کہہ دو کہ تم عطیات پڑھنا چھوڑے گا، مگر ان کے پڑھنے میں ہمارے پڑھنے میں فرق ہے۔ وہ مشغول ہو کر پڑھتا ہے اور ہم مسرور ہو کر پڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جائے گی، مگر عاشقوں سے پوچھو ان کا جواب ہوتا ہے وہ نماز ہی نماز نہیں جو یاد مصطفیٰ پر گم ہو کر نہ پڑھی جائے۔ وہ پڑھتے ہیں مجبور ہو کر پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں مسرور ہو کر پڑھتے ہیں۔ اللہ معراج کے صدقے میں ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ معراج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ گناہوں سے بچیے، نیک عمل کی کوشش کریے۔ گناہ آدمی کو بزدل بناتا ہے اور نیکی آدمی کو مضبوط بناتا ہے۔ نیک کام کریے مضبوط ہو جائیں گے، اور گناہ کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، بزدلی تمہارے پیچھا نہیں چھوڑے۔ شان سے جیے، اور خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ اور موت سے کیا ڈرنا؟ موت کے اوپر تو ہمیں اتنا یقین ہے کہ جب تک ہماری موت نہ ہو، موت خود حیات بن کر ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور پھر جب موت ہے، زندگی ہماری خدا کی امانت ہے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری ساری چیزیں خدا کی امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہماری جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔
نہ ہماری جان ہماری ہے، نہ ہمارے مال ہمارے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، ہمارے پاس ہے۔ اب خدا جب اپنی امانتیں واپس لے لے تو اس میں ہم اور آپ کے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی مرضی پر، خدا کی رضا پر راضی رہیے۔ موت جب ہماری مقدر ہے، جب ہی ہماری موت آئے گی، ایک سیکنڈ ادھر نہیں، ایک سیکنڈ ادھر نہیں، ایک لمحہ ادھر نہیں، ایک لمحہ ادھر نہیں، جہاں ہماری روح قبض کرنے کا حکم ہے وہیں پر روح قبض ہوگی۔ بڑے بڑے علماء ہمارے جیل میں گئے ہیں، حضرت علامہ فضل خیر آبادی، امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، سالوں سے چل رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ اچھے علماء سلاخوں کے پیچھے، تو شیر ہندوستان، شیر اہل سنت مفتی سلمان اظہری کی ہمت کو سلام۔ اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ آج ایک کیس سے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ضمانت مل گئی، کل انشاءاللہ وہ اس جھوٹے کیس میں بھی وہاں بھی ضمانت ہو جائے گی۔ اور اللہ جسے عزت دینا چاہے، پوری دنیا اگر اسے ذلت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ اس گرفتاری کو تو ہم سبھی لوگ مذمت کرتے ہی ہیں، اور ہمارے اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ہم نہ کسی کی آستہ کے بارے میں بولتے ہیں، نہ کسی کے دل کو دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ جب ہمارا مذہب اسلام نے کتے کی نیند کے بھی خیال رکھنے کا حکم دیا کہ کتا جس گلی میں سوتا ہو اس گلی سے نہ گزرو، کیونکہ تمہارے گزرنے کی وجہ سے اس کے نیند میں خلل والی ہوگی اور وہ بیدار ہو کر بھاگے گا۔ تو جو اسلام، مذہب اسلام کتے کے نیند کے بھی خیال رکھا ہو تو وہ مذہب کسی کے اوپر ظلم کرنے کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم کسی کو تو غلط نہیں کہتے، مگر وہ اپنے آپ کو خود غلط کہتے تو اس میں ہمارا آپ کا کیا قصور ہے؟ اللہ سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذکر کر لیتے ہیں جو آج کی رات میں بہت اہمیت کے حامل بھی ہیں۔ ذکر خدا سے اپنے قلوب و اذہان کو تر و تازہ کر لو، صرف 2-4 منٹ، اس کے بعد سلام پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ کو عبادتیں کرنی ہے۔ دیکھیے یہ رات آج ملی، اگلے سال